الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ میں قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں لِيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ يَقْوَامٌ مَعَارِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر چند گروہ وارد ہوں گے جنہیں میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ حضور کا فرمان سن کر اتنی سست آواز میں سبحان اللہ نہیں، بآواز بلند بولے۔ اور پھر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے جو سب سے پہلا رسالہ تحریر فرمایا، سب سے پہلی کتاب جو آپ نے تحریر فرمائی تذکرہ امام احمد رضا، سبحان اللہ، اس میں آپ حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پہ درود و سلام بھیجے، فرمایا میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے عرس مبارک کے حوالے سے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا، ذکر خیر کرنا اور سننا اپنی پاک بلند عظمت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مختصر وقت میں جتنی دیر بھی بیٹھیں تو باادب طریقے سے بیٹھیں اور باذوق ہو کر بیٹھیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ جہاں پر سبحان اللہ کہنا ہے وہاں بآواز بلند سبحان اللہ کہیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا قل، اے پیارے آپ ارشاد فرمائیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں علم والے اور بے علم؟ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ کیا برابر ہیں علماء اور جاہل؟ اس آیت مبارکہ میں علم اور اہل علم کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن سن کر تو بآواز بلند سبحان اللہ۔ آپ سست انداز میں بیٹھیں گے تو اس انداز میں مجھے گفتگو کرنا آتی نہیں۔ آپ ذکر اللہ کی صدائیں بلند رکھیں گے تو میرے لیے بھی گفتگو کرنا آسان ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا پیارے حبیب آپ ان کو ارشاد فرمائیں کیا اہل علم جو علم رکھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، وہ برابر ہیں ان کے جو جاہل ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم والے اور جاہل برابر ہوں۔ نہیں، علماء کا مقام جو ہے، علماء کا جو مرتبہ ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں رات کی فضیلت، چودھویں رات کا جو چاند ہے نا اس کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ فرمایا ایسی فضیلت ہے عالم کی عابد پر۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ملفوظات اعلی حضرت میں فرمایا عابد جو ہے ساری رات عبادت کرے، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرے، اور عالم فرض ادا کر کے سو جائے
جائے، عالم کا سونا اس عبادت گزار سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ادھر والے بھی بولے سبحان اللہ، آواز بلند بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا عابد عبادت کرے، عالم سو جائے، اس کا سونا اس کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ عبادت کرنے والا اپنے ہی لیے تو عبادت کرتا ہے نا، اپنے ہی نفس کو جہنم سے بچانے کے لیے عبادت کرتا ہے، صرف اسے اپنی ہی فکر ہے، اپنے لیے ہی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا جو عالم ہے وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ حضور کی امت کو راہ راست پہ لا سکے، وہ اس لیے حاصل کر رہا ہے علم، اس لیے علم پڑھتا ہے کہ پوری امت کو جہنم سے بچانا ہے، اس کو فکر ساری امت کی ہے، اس لیے فضیلت عطا کی گئی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، عبادت گزار بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ رب العالمین ان سے فرمائے گا جاؤ جنت کی سیر کرو، جنت کے میوے کھاؤ، لیکن علماء کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ علماء کہیں گے مولا ہمیں کیوں روک لیا گیا؟ فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، فرمایا رب العالمین فرمائے گا میں نے تمہیں فرشتوں جیسا مقام عطا کیا ہے، جیسے آج فرشتے لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائیں گے نا، ایسے تم بھی لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں ساتھ لے کر جنت میں جاؤ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جاہلوں کے بارے میں تو رب فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، انہاں نال کلام ہی نہ کرو، انہاں نو آکھو جاؤ سلام ہے تانوں۔ علماء کی شان رب العالمین قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اور پھر آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آج جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا حضور آپ علم کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ذرا اپنا سن ولادت تو قرآن سے بیان کریں، قرآن سے بیان کریں۔ آپ اتنی سست آواز میں سبحان اللہ بولیں گے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا کتاب کرنا۔ کہاں اپنا سن ولادت تو قرآن سے بیان کریں۔ یہ میرے پاس قرآن کریم ہے، سورۃ المجادلہ 28واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 ہے۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کی آیت پڑھی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا اس آیت کے جتنے اعداد بنتے ہیں نا، حروف ابجد کے ذریعے جو اعداد بنتے ہیں وہی میرے سن ولادت کے اعداد ہیں۔ اس آیت کے عدد بنتے ہیں 1272، آپ نے فرمایا میرا بھی سن ولادت یہی ہے، حروف ابجد کے ذریعے۔ جانتے ہیں نا حروف ابجد؟ ابجد الف کا 1 با کے 2 جیم کے 3 دال کے 4، یہ حروف ابجد ہیں۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی حروف ہیں ان کے نکالے جاتے ہیں اعداد قمری۔ تو جب اعداد قمری نکالے جاتے ہیں تو پھر ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس اعداد کے کتنے اعداد بنے، عدد کتنے بنے۔ تو فرمایا اس کے 1272 بنتے ہیں، میرا بھی سن ولادت 1272 کی ہے۔ اسے کہتے ہیں امام احمد رضا۔ پوچھتے ہو کون ہے امام احمد رضا؟ یہ ہے امام احمد رضا جو اپنا سن ولادت بھی قرآن سے بیان کرتے ہیں، سن ولادت بھی قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جس پہلو پر بھی قلم اٹھایا کمال کر دیا ہے۔ قاری عمران صاحب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے تھے،
وہ کمال حسن حضور ہے سبحان اللہ کہ گمان نقص جہاں نہیں. بریلی شریف کے قریب ایک ریاست تھی جس کا نام پارا انان تھا. اس کا نواب، لوگ اس کے بارے میں قصیدے لکھا کرتے تھے. لوگ اکٹھے ہو کر اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے، امام اہل سنت کی بارگاہ میں آئے کہ آپ بھی شاعر ہیں، قصیدے لکھتے ہیں، تو فلاں نواب کی شان میں بھی قصیدہ لکھتے ہیں. جو اس کی شان میں قصیدے لکھتا ہے وہ بڑا اسے انعام و اکرام دیتا ہے، بڑا نوازتا ہے. آپ بھی اس کی شان میں قصیدہ لکھیں. اعلیٰ حضرت فرمایا میں قصیدہ لکھوں؟ تو آپ نے قلم اٹھایا. قلم اٹھایا. وہ سوچنے والے سوچتے ہوں گے شاعر تو بڑے کمال کا ہے، تو کوئی کمال ہی قصیدہ لکھے گا، اس سے بہتر تو قصیدہ کوئی نہیں لکھے گا. تو پھر آپ نے قصیدہ لکھا. آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہے خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. آپ لکھتے ہیں کہ میں اس کی شان میں قصیدہ لکھوں؟ نہیں، میں تو جن کے لیے جی رہا ہوں ان کی شان میں قصیدہ لکھوں گا. کریم آقا کی شان میں قصیدہ لکھا. وہ کمال حسن حضور ہے. فرمایا حضور کا حسن اتنا کمال ہے، اتنا کمال ہے کہ عیب کا گمان بھی کیا نہیں جا سکتا. نقص نکالنا تو دور کی بات ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے حسن کے اندر کوئی نقص ہوگا. فرمایا یہ گمان کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس گمان کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو وہ حسن عطا فرمایا ہے، وہ کمال عطا فرمایا ہے، وہ جمال عطا فرمایا ہے کہ پیارے حبیب جیسا حسن نہ پہلے کسی کو ملا ہے نہ بعد میں کسی کو ملے گا. یہی وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے وہ حسن عطا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو آقا حسن ملا ہے، جس کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں تکلیف محسوس تک نہ ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر وہی عورتیں مصطفیٰ کا والضحیٰ کا چہرہ دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کاٹ ڈالتی، انہیں محسوس تک نہ ہوگا. فرمایا وہ کمال کا حسن ہے جس حسن کے بارے میں نقص کی عیب کی گنجائش باقی نہیں رہتی. پھر فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے. پھول گلاب کا بھی ہو تو اس کے ساتھ کانٹے ضرور ہوتے ہیں. خار کہتے ہیں کانٹوں کو، کانٹے ضرور ہوتے ہیں. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. شمع آپ جب جلاتے ہیں نا اس کی برائی یہی ہے کہ اس سے دھواں نکلتا ہے جو برا لگتا ہے. ورنہ شمع تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے. فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں، ایسے پھول ہیں جس میں کانٹے نہیں. قصیدہ لکھا ہے نا حضور کی شان میں کہ میں اس نواب کی شان میں قصیدہ لکھوں؟ میں تو نوابوں کے نواب کی شان میں قصیدہ لکھتا ہوں. پھر آپ لکھتے ہیں کروں مدح اہل بغل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کیا، اور کمال کرتے بھی کیوں نہ. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہو تو صرف اسی ایک شعر سے سمجھ لیں، اسی ایک شعر سے سمجھ لیں. کون سا شعر ہے؟ اگر آپ کا ذوق ہے تو ساتھ مل کے پڑھیں. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا. نہیں ایسے نہیں، یہ ذرا گھٹنے چھوڑیں اور ساتھ مل کے پڑھیں. حضور کا ذکر ہے.
سبھی ساتھ مل کے کریں. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا. جنہوں نے آتا ہے وہ تے مل کے پڑھو ذرا. انہیں جانا انہیں مانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی ایک دستور ہے زندگی کا, صرف انہیں جانا انہیں ہی مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں قصیدہ لکھوں اس نواب کی شان میں نہیں, میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نان نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. میں تو قصیدے لکھتا ہوں اپنے آقا مولا کی شان میں. جس طرف قلم اٹھاتے ہیں کمال کر دیتے ہیں. یہ ترجمہ کنز الایمان ہے جو امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کا ہے. ترجمہ کنز الایمان. بڑی ضرورت تھی اس ترجمے کی. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکبیر, آپ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے رہے. القصہ مختصر, وہ وقت آیا کہ درخواست منظور ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے شرطیں رکھی, فرمایا ترجمہ جو لکھا جائے گا وہ پریس میں جب جائے گا, فرمایا سارے معاملات ادب کے ساتھ ہونے چاہیے. جو کام کرنے والے ہوں پریس پہ, ان کا بھی ہر وقت کام کرتے وقت وضو ہونا چاہیے. وضو کی حالت میں کام کریں. جب یہ شرطیں منظور ہو جاتی ہیں تو مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکبیر ترجمہ لکھنے کے لیے جب امام اہل سنت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایسا نہیں کرتے تھے کہ ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے تو پہلے اس پر غور و فکر کرتے, تفسیر کے حوالے سے اس کو دیکھتے, سارے معاملات اصول و قواعد دیکھنے کے بعد بتاتے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے. نہیں, فرمایا جیسے ایک حافظ پڑھتا ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. فرمایا ایک اچھی یادداشت والا جیسے روانگی کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے, ایسے ہی اعلیٰ حضرت قرآن کا ترجمہ پڑھتے جاتے اور مفتی امجد علی اعظمی لکھتے جاتے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق و حضرت محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت. تو امام اہل سنت کا مقام اور آپ کی شان, آپ کا علم, آپ کا مرتبہ, فرمایا ایسے قرآن کا ترجمہ لکھا کہ جو آیت پڑھتے فوراً اس کا ترجمہ بیان کر دیتے. مفتی امجد علی اعظمی لکھ لیتے, کہتے ہیں یوں 1 سال سے بھی کم عرصے میں قرآن کریم کا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا. اور یہ ترجمہ تراجم بہت لوگوں نے کیے ہیں, بہت لوگوں نے ترجمے کیے ہیں اور بہت ساری غلطیاں کی ہیں. کہیں تو لوگوں نے لکھ دیا وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ, کہتے ہیں کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ ترجموں میں, لیکن میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی.
کمال ہے. اور آپ کا ترجمہ قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان اٹھائیں. یہ ترجمہ کنز الایمان عشق رسول سے بھرا ہوا ہے. پڑھنے والے کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جاتی ہے. اور کیسے عالم ہیں وہ، کیسے محدث ہیں، کیسے مجدد ہیں، کیسے مفتی ہیں، جو کم و بیش 1000 کتاب کے مصنف ہیں. اعلیٰ حضرت جب بھی کبھی کسی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں کوئی بات کی تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ایسے جواب دیے کہ وہ لوگ تنگ آ کر اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تو آپ خوش ہوا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جتنے وقت میں یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے آقا کی بے ادبی کرنے سے تو بھاگ جاتے ہیں. اتنی دیر میرے آقا کی بے ادبی تو نہیں کرتے، چلو مجھے گالیاں دے دیں. اس قدر آپ سخت ان کو جواب دیا کرتے. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پوچھتے ہو کون ہے امام احمد رضا، کون ہے امام احمد رضا؟ آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ، کیا بات. واہ جملہ تحسین ہے، جیسے کہتے ہیں واہ کیا بات ہے تیری، تو یہ وہ واہ ہے. جود و کرم، جود ایک الگ لفظ ہے، کرم ایک الگ ہے. جود کہتے ہیں بن مانگے عطا کرنے کو، کرم کہتے ہیں مانگنے پر عطا کرنے کو. بس اتنی سبحان اللہ. آپ کو نیند آ رہی ہے تو بات ختم کرتے ہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو پھر آواز سے بلند سبحان اللہ بولنا. جود کہتے ہیں بن مانگے عطا کرنے کو، کرم کہتے ہیں مانگنے پر عطا کرنے کو. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام بن مانگے بھی غلاموں کو نوازتے ہیں، مانگنے بھر بھی کرم فرماتے ہیں. اور کیسی بارگاہ ہے، فرمایا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرمایا یہ ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے مانگنے والا نہ نہیں سنتا، لا نہیں سنتا، نہیں کا وہاں سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دھتکار دیا جائے گا، انکار کر دیا جائے گا، دیا کچھ نہیں جائے گا. یہ ہوتا ہی نہیں ہے. مدینے جو بھی جاتا ہے جھولی بھر کے لے کے آتا ہے. کہ شاعر نے لکھا ہے کہ روزے دے چفیرے اے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں. ہر زبان بولنے والا مدینے آتا ہے، ہر بولی بولنے والا مدینے آتا ہے. پرندے بھی مدینے آتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. انسان کوئی جس بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے، جس بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اپنی اپنی زبان میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے. تو شاعر نے کیا ہی نقشہ کھینچا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے دے چفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چفیرے. بولو بولو کسی بھی بولو. روزے دے چفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سنتا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سنتا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سنتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سفر مدینہ باندھا. نیت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. جب سفر کرتے ہوئے مدینے پہنچتے ہیں
پہلی رات ہے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. کرم نہ ہوا، کرم نہ ہوا. دوسری رات ہے کرم نہ ہوا. تیسری رات ہے تو پھر عاجزی کی انتہا کر دیا، انتہا کر دی عاجزی کی. اور یہی بات ہے جو بندے کو بچاتی ہے، جو آپ نے بیان کی ہے. کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، کچھ سے کچھ ہزار پھرتے ہیں. ورنہ بڑے بڑے خود کو عالم کہلانے والے تکبر کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں. تو آپ کے علم کا مقام، آپ کا مرتبہ دیکھیں، پھر آپ کی عاجزی دیکھیں. فرماتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ بات کہی تو پھر ادھر سے کرم بھی ہو گیا. کرم والا کرم ہوا. پھر سید اعلیٰ حضرت نے جاگتے ہوئے حالت بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار کیا. جب حضور کا دیدار کیا تو پھر تڑپ کے بولے. فرماتے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میں نے بولے ذرا تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ آگا، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم میں چھپ جانے والے. جب عاجزی کی انتہا کی تو پھر کرم والا ایک کرم ہو گیا. حضور نے بیداری میں دیدار عطا فرما دیا. یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ امام اہل سنت ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم کرتا بھی ہے نجدی تو مرے دل سے. پھر آپ کہتے ہیں اللہ کو سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ کرے دل سے، کوئی ان کو دل سے پکارے تو صحیح، کوئی دل سے یاد آئے تو صحیح. کریم آقا علیہ السلام ضرور فریاد کو پہنچتے ہیں. مومن تو وہ ہے جو نماز میں حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے سلام. اس کی بات تھوڑی جی کو کم کریں. نماز میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے سلام علیکہ ایھا النبی. علماء فرماتے ہیں، اہل طریقت لوگ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں پہ مومن پہنچتا ہے، اب ہر وہ بندہ جس کے سینے میں ایمان ہے وہ یہاں پہ تصور جمائے میرے آقا حاضر ہیں، درود و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. درود و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے، 7 مریدین بھی تھے. راستے میں نماز کا وقت ہوا، ایک امام کے پیچھے نماز عطا فرمائی. جب یہاں پر پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر امام نے نماز مکمل کی، سلام پھیر دیا. آپ یہی پڑھتے جا رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ پتہ نہیں کب سبحان اللہ بولیں گے. آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی کہتے جا رہے ہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں، مریدوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ امام نے پہلے سلام پھیر دیا، آپ نے اب سلام پھیرا ہے، یہی پڑھتے رہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ کہتے میری زندگی کا معمول ہے، جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں، جب یہاں پہ پہنچتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، تو مجھے درود و سلام بھیجنے پر مصطفیٰ کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا ہے۔ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں تو پھر آگے پڑھتا ہوں۔ آج جب تک مجھے سلام کا جواب نہیں آیا، میں یہی پڑھتا رہا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ کرے دل سے۔ یہ ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ آپ کا ہدایت بخشش جو آپ کا کلام ہے، اس میں جتنے آپ کے کلام ہے، آپ کے کلام کا کوئی بھی شعر اٹھائیں، وہ شعر یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کی شرح ہے۔ کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ آپ کی بارگاہ میں حضور کے علم غیب کا سوال ہوا تو آپ نے قرآن کریم کی آیت پر یہ شعر پڑھا، یہ آیت وما ہوا علی الغیب بضنین، تو آپ نے شعر کون سا پڑھا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا۔ سبحان اللہ، بآواز بلند بولیں سبحان اللہ۔ یاد کروانا پڑتا ہے نا آپ کو، یہاں سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ فرمایا کوئی اور چیز کیا چھپ سکتی ہے آپ سے؟ اور کوئی چیز کیا چھپ سکتی ہے؟ خدا جو سب سے پوشیدہ ہے، جس رب العالمین کا دیدار کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام توح طور پہ گئے، مولا تیرا دیدار چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا میں دکھا نہیں سکتا، فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مولا کوئی ہے جو تجھے دیکھے گا؟ فرمایا ہاں وہ میرا حبیب ہے جو مجھے دیکھے گا، وہ میرا حبیب ہے۔ فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ کوئی بھی شعر اٹھائیں آپ کا، یا تو وہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے یا حضور کے فرمان کی شرح ہے، تو کمال کیا ہے۔ پتہ نہیں چلا کون ہے امام احمد رضا، جن کا آج ہم عرس منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کون ہے امام احمد رضا، جن کا نام سنتے ہیں نجلی تو ان کا پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ کون ہے امام احمد رضا، جنہوں نے اہل سنت کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا جام پہلایا ہے، جام پلایا ہے، اسے کہتے ہیں امام احمد رضا، جنہوں نے ترجمہ قرآن کنز الایمان دیا ہے، اس کو محبت سے بھرا ہوا، اسے کہتے ہیں امام احمد رضا، جن کے ہر شعر کو دیکھے تو یا وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، جو مصطفیٰ کے فرمان کی شرح ہے، انہیں کہتے ہیں امام احمد رضا۔ اگر پہچانا ہو کون ہے امام احمد رضا، تو پھر پہچانو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ہے ایسے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، ارے یہ ہے احمد رضا، جن کی بارگاہ میں ارے
حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. فرمایا میں تو مصطفیٰ کی شان میں قصیدے لکھنے والا ہوں, مجھے اور کسی کے قصیدے نہیں آتے, کسی نواب کے قصیدے نہیں آتے. اسے کہتے ہیں امام احمد رضا, جو کبھی نوابوں کے درباروں میں نہیں گئے. نواب بھی آیا کرتے تو آپ یہ فرمایا کرتے, جاؤ میرے پاس نوابوں کو بٹھانے کے لیے کوئی صوفے نہیں ہے, کوئی بیڈ نہیں ہے, بچوں کے بیٹھنے کے لیے چٹائیاں ہیں, جاؤ مجھے بھی دین کا کام کرنے دو, تم بھی اپنا کوئی کام کرو. اسے کہتے ہیں امام احمد رضا. ارے اسے کہتے ہیں امام احمد رضا, جنہوں نے فتح رضویہ دیا ہے اسے کہتے ہیں امام احمد رضا. اسے کہتے ہیں امام احمد رضا. ارے پوچھتے ہو کون ہے امام احمد رضا, تو آؤ بتاؤں میں کون ہے امام احمد رضا. کون ہے امام احمد رضا؟ دور حاضر کی علمی و روحانی شخصیت, امیر اہل سنت, کروڑوں عاشقان رسول کے پیشوا, کروڑوں مریدوں کے پیر, امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ, دور حاضر کی علمی و روحانی شخصیت, آنکھیں بند کر کے جن کے پیچھے کہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے میری آنکھیں بند ہیں, ان کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے, اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے. اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے. جو ہستی 200 سے زائد ممالک میں دین کے کام کا ڈھنکا بجائے, جب وہ ہستی آنکھیں بند کر کے ہی کہے کہ میری آنکھیں بند ہیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے, ان کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے, تو پھر غور تو کریں وہ ہستی کتنے اعلیٰ مقام والی ہوگی جسے امام احمد رضا کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں لے جانا چاہتا ہوں, توجہ تو کریں ذرا. یہ امام احمد رضا کون ہے؟ مصطفیٰ کے غلام ہیں نا, تیرے اور میرے لجپال نبی کے غلام ہیں. جب ان کے علم کا یہ مقام ہے, ان کے علم کی یہ شان ہے, ان کی کرامتوں کا یہ مقام ہے, تو پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. کوئی ہے جو اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کرے, امام اہل سنت کا مقابلہ کرے؟ جو بھی جہاں بھی قلم اٹھایا ہے, یا تو شان مصطفیٰ پہ اٹھایا ہے, یا تعظیم مصطفیٰ پہ اٹھایا ہے, یا ادب مصطفیٰ پہ اٹھایا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے ہی قصیدے لکھے ہیں. جب غلام کی یہ شان ہے تو پھر مصطفیٰ کا مقام تو برابر ذرا ہے. میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا, تو آخری بات عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ مضبوط رہے, تو پھر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کر کے ہمیں یہ اپنی سوچ بنانی ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہماری آنکھیں بند ہیں, آپ کی تحقیقات پہ ہماری آنکھیں بند ہیں. اور کیا فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کیا ہے؟ قرآن و سنت ہی تو ہے, قرآن و سنت ہی آپ کی تحقیق ہے. اور پھر امام اہل سنت ہر موقع پہ آپ نے حضور سے پیار کیا, حضور سے محبت کی, حتیٰ کہ آپ سویا کرتے تھے نا, سویا کرتے تھے, سنت کے مطابق سوتے تھے, پاؤں سمیٹ لیتے, جب سوتے تو آپ کے جسم مبارک سے نام محمد کی صورت بن جاتی, اور یوں دوسرے ہاتھ کی یوں انگلیاں کر لیتے,
اور ہاتھ کی ان انگلیوں سے نام اللہ بن جاتا، اس میں اللہ بن جاتا۔ سونے کے انداز میں بھی اللہ رسول سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے، جسم مبارک سے شکل نام محمد بن جایا کرتی، ہاتھوں کی انگلیوں سے نام اللہ بن جایا کرتا، گویا کہ سوتے وقت بھی اللہ رسول کو یاد رکھتے۔ یہ ہے امام اہل سنت مولانا الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ تو پھر بتاؤں کون ہے امام احمد رضا؟ کسے کہتے ہیں امام احمد رضا؟ یہ وہ ہے امام احمد رضا۔ آج اہل سنت کی جس بھی مسجد میں چلے جاؤ، نماز جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ درود و سلام لکھا ہوا امام اہل سنت کا ہے۔ جن کا درود و سلام لکھا ہوا ہر اہل سنت کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے، اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ انہیں کہتے ہیں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ تو رب العالمین ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کا عشق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام محبوب بندوں سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کرام سے کامل نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً یہ نسبت ہی ہے جو کل قیامت میں کام آئے گی۔ عمل نہیں ہے ہمارے، بولنا بھی نہیں آتا، نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے، گفتگو میں بھی نہ جانے کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی۔ عمل تو ہر ایک کو پتہ ہی ایک جیسے ہیں، اس پہ ہر کوئی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کیسا ہوں، میں گفتگو کیسی کرتا ہوں اور عمل میرے کیسے ہیں، نیکیاں میرے پلے کتنی ہیں۔ لیکن ان نیک بندوں کی نسبت جو ہے وہ ہمیں جنت میں ساتھ لے جائے گی، اعلیٰ حضرت سے پیار جنت میں ساتھ لے جائے گا، اعلیٰ حضرت سے محبت، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو حالت بیداری میں دیدار عطا فرمایا۔ تو پھر بول کے بولے، کہنے لگے تو زندہ ہے بندہ، منکرو جو تم کہتے ہو کہ یہ مر گئے ہیں معاذ اللہ، فرمایا مرے نہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، واللہ کمانا ہے اللہ کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان کے ساتھ نسبت قائم رکھنی ہے، ان کے ساتھ محبت، پیار، اور ان کے پیچھے کس انداز میں چلنا ہے، جس انداز میں میرے شیخ چلا رہے ہیں، بانی دعوت اسلامی اس انداز میں چلا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو سمجھنا ہونا کیا ہے دعوت اسلامی، فرمایا ایک ہی جملے میں ساری بات سمجھا دی جاتی ہے، کیا ہے دعوت اسلامی؟ فیضان رضا ہے دعوت اسلامی، فیضان اعلیٰ حضرت ہے دعوت اسلامی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔